اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین ویندرج فی الاوصاف الاسم المنسوب الیہ لأنه من قبیل الوصف۔ اوصاف میں درج ہے، پیچھے ہم نے جو پڑھا ہے نا جمع مذکر سالم کے بنانے کا طریقہ اور اس کی شرائط، کہتے ہیں کہ جو اس میں منسوب ہے وہ بھی انہی شرائط کے تحت داخل ہے، یعنی اس پر بھی وہی شرائط لاگو ہوتی ہیں جمع مذکر سالم بنانے کے لیے، کیونکہ وہ بھی ایک قسم کی وصف ہوتی ہے۔ جیسے لبنانی یون سے اگر آپ جمع مذکر سالم بنائیں گے تو لبنانی یون، دمشقی یون سے دمشقی یون، بیروتی یون سے بیروتی یون۔ فائدۃ لا یجمع هذا الجمع ما کان علی نحو رجل و غلام۔ یہ جمع راجل اور غلام جیسے اسماء کی نہیں بنائی جا سکتی۔ کیوں؟ لأنہما لیس علمین، چونکہ علم نہیں ہے یہ، ولا صفت، نہ صفت ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ جمع مذکر سالم یا علم سے بنے گی یا صفت سے بنے گی، اور پھر اس کی شرائطیں، وہ علم ذوی العقول کا ہو، وہ علم خالی ہوتا ہے تانیث کا، صفت ہو تو خالی ہوتا ہے تانیث سے، تا تانیث آنے کی قابلیت اس میں ہو، وغیرہ وغیرہ، وہ ساری جو شرائط تھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ راجلن اور غلامن کی جمع مذکر سالم اس لیے نہیں بن سکتی کیونکہ یہ نہ علم ہیں اور نہ ہی وصف ہیں۔ ونحو مریم و مرضعن، مریم اور مرضع سے بھی نہیں، مرضعن سے بھی نہیں بنا سکتے جمع مذکر سالم۔ کیوں؟ لأنہما لمؤنث، کیونکہ یہ علم ہیں لیکن مؤنث کے علم ہیں، نہ وصفیں ہیں لیکن مریم وصف ہے لیکن مؤنث کی ہے، مرضع وصف ہے لیکن یہ بھی مؤنث کی وصف ہے، وہ مؤنث کا علم ہے، یہ مؤنث کی وصف ہے۔ ونحو برقن، برق سے بھی نہیں بنا سکتے۔ علم و فرسن، علم تو ہے لیکن غیر ذوی العقول کا ہے، فرس کا ہے، گھوڑے کا علم نام ہے برق، برق۔ فضہ، فضہ صفت لخاتم، صفت ہے لیکن یہ غیر ذوی العقول کی صفت ہے، خاتم انگوٹھی کی صفت ہے، لأنہما غیر العقول، چونکہ یہ دونوں برق اور فضہ یہ کس کے ہیں؟ یہ غیر ذوی العقول کے ہیں، غیر العقلاء کے ہیں، غیر عاقل کے ہیں۔ او نحو طلحہ و فہامہ، طلحہ اور فہامہ کی بھی صفت نہیں، جمع مذکر سالم نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ لاشتمالہما علی التاء، چونکہ ان کے ساتھ تعاملہ کہتا ہے تانیث، اب نے کہا تھا تائے تانیث سے خالی ہوں۔ اور نہ وہ سبوہ، سبوہ سے بھی نہیں بن سکتا جمع مذکر سالم، لوجود ترکیب فی، چونکہ اس میں ترکیب ہے، ہم نے کہا مرکب نہ ہو۔ فَإِذَا أَرَدْتَ جَمْعَهُ أَبْقَيْتَهُ عَلَى اللَّفْظِ وَأُضِيفَتْ إِلَيْهِ ذُو مجموعتاً، اگر آپ جمع بنانا چاہیں ان کی تو ان کو اپنے لفظ پر باقی رکھیں گے، ذو لگائیں گے، لفظ ذو کی جمع، پس کیسے کہیں گے؟ ذو سبوہ، ذو عبداللہ، اے اصحاب هذه الاسماء، یعنی اصحاب سبوہ، اصحاب عبداللہ، اس کا معنی یہ ہو جائے گا۔ الاسماء الملحقات بجمع المذکر سالم فی اعرابیہ، کچھ اسماء ہیں جو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملحق ہیں اعراب میں، وہ یہ ہیں درج ذیل: اولو، بنونا، اہلونا، علیونا، ارضونا، عالمونا، سنونا، عشرونا سے لے کر تسعونا تک، وما سمی بہی نحو عابدین، اور وہ جس کا نام رکھا جائے، جس لفظ کے ذریعے نام رکھا جاتا ہے اس وزن پر، ہوتے ہیں نا عابدین، یعنی جمع کے وزن پر نام رکھا جائے، تو وہ ملحقات جمع ہوتے ہیں، جمع والا اعراب آتا ہے لیکن ان کو جمع نہیں کہتے، جس طرح تثنیہ کی بات میں گزرا تھا۔
انما عدت هذه الاسماء ملاقات بجمع المذکر سالم لانهما لم تستوفی شروطه، ان اسماء کو اس لیے ملاقات جمع کہا جاتا ہے کیونکہ ان میں وہ شرائط موجود نہیں ہے جو جمع مذکر سالم والی شرائط تھیں۔ جمع المؤنث السالم، جمع مؤنث سالم یہ کیا ہے، کیسے بنتی ہے، وزن کیا ہے، مستثنیات کیا ہیں، شرائط کیا ہیں وغیرہ، اس کی بات آئے گی۔ کہتے ہیں القاعدۃ العامۃ فی جمع المؤنث السالم ان تزید علی المفرد الفا و تاء ممدودتان بدون تغیر فیہ نحو مریم مریمات۔ اس کا قاعدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اس کا جو عمومی قاعدہ ہے جمع مؤنث سالم بنانے کا وہ یہ ہے کہ مفرد پر الف اور تا کا اضافہ کیا جائے گا اور اس کی وحد کی بنا کو خراب نہیں کیا جائے گا، وحد کی بنا میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی، اسی کے آخر میں الف اور تا کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ جیسے مریمن سے مریمات، مریم کا صیغہ باقی ہے مفرد والا، الف تا کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جمع مؤنث سالم بن گئی۔ القاعدۃ العامۃ فی جمع المؤنث سالم، قاعدہ عامہ جمع مؤنث سالم میں یہ ہے کہ ان تزید علی المفرد الفا و تاء، کہ تم مفرد پر الف اور تا کا اضافہ کر دو، ممدودتن جو ممدودہ ہے، ٹھیک ہے، الف وہ ممدودہ ہوتی ہے نا، الف تا یعنی مد ہے، مد کیا ہوتی ہے؟ الف ما قبل مفتوح، حروف مدہ جو ہیں وہ ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور، یہ الف ما قبل اس کا مفتوح ہے، الف مدہ، ممدودہ بدون تغییر فی، اس میں کوئی تغییر نہیں ہے مفرد میں، مریم مریمات۔ یستثنیٰ ثلاثۃ اشیاء، تین چیزیں مستثنیٰ ہیں اس قاعدے سے، کون کون سی؟ المختوم بتاء التانیث تحذف من التاء، ایسا اسم مفرد جس کے ساتھ تاء تانیث لگی ہو، جس کے آخر میں تاء تانیث ہو، وہ تاء تانیث پر ختم ہو، اس کی تا کو حذف کر دیا جائے گا جب آپ اس سے مؤنث سے سالم بنائیں گے، جمع مؤنث سالم بنائیں گے۔ جیسے مؤمنتن، اس کی جمع مؤنث سالم بناتے ہوئے تا کو حذف کر دیں گے، آخر میں الف تا لگائیں گے، مؤمناتن، مؤمناتن نہیں پڑھیں گے، مؤمناتن پڑھیں گے۔ دوسرا مقام المختوم بالف التانیث المکسورۃ او الممدودۃ یعامل معاملات فی تصنیۃ فیقال فی الفضل فضلیات وفی رحا وعصا رحیات وعصوات وفی صحرا صحراوات۔ دوسرا مقام جو اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے وہ یہ ہے کہ ایسا اسم مفرد جو الف مکسورہ پر ختم ہو یا الف ممدودہ پر ختم ہو، اس کے ساتھ وہ تثنیہ والا معاملہ کیا جائے۔ کیسے کہا تھا وہاں پر، اس کو کیا کریں گے، اس کی جو ہے وہ الف جس سے بدلا تھا وہ واپس پلٹائے گا۔ اگر الف یا سے منقلب ہوا تھا، بدلا تھا، تو وہ یا میں دوبارہ بدل جائے گا۔ اگر واو میں تبدیل ہوا تھا، الف واو سے بنا تھا تو دوبارہ واو میں بدل جائے گا، جمع مؤنث سالم بناتے ہوئے۔ جس طرح فضلیات، یہ کس سے؟ فضلا، یا بدل گیا۔ رحا اور عصا میں کہتے ہیں راحیات، عصا میں کہتے ہیں عصوات، جمع بناتے ہوئے واو واپس پلٹائی، راحیات میں یا واپس پلٹائی۔ صحرا میں آپ کہتے ہیں صحراوات، کیا مطلب؟ آپ نے پیچھے کہا تھا کہ اگر اسم جس کے آخر میں الف ممدودہ ہے تو اس کے حمزے کو واو میں تبدیل کر دیں گے تثنیہ بناتے ہوئے، یہاں بھی وہی بات ہے، جمع سالم بناتے ہوئے اس کو واو میں تبدیل کریں گے، صحرا ان سے صحراوات پڑھیں گے۔ الاسم الثلاثی، تیسرا مقام جو اس قاعدے سے مستثنیٰ ہے وہ اسم ثلاثی الموصوف المفتوح الفاء تفتح عینہ اذا کان صحیحۃ ساکنہ۔ اسم ثلاثی موصوف مفتوح الفا، جس کا فا کلمہ مفتوح ہے، اس کے عین العین کلمے کو بھی فتح دیا جائے گا، کب؟ جب وہ صحیح اور ساکن ہو۔ جس طرح ضب یا تن سے اگر آپ بنانا چاہتے ہیں
جمع مؤنث سالم، چونکہ ظبیتن کا فاعل فعل مفتوح ہے ضا، ٹھیک ہے نا، اور یہ اس کا عین الفعل جو ہے صحیح ہے با اور ساکن بھی ہے۔ اس سے جب آپ بنانا چاہیں گے تو اس کی جو آخر میں تا ہے اس کو حذف کر دیں گے، ٹھیک ہے نا، الف تا کا اضافہ کریں گے، پھر ضب یا ضبیات پڑھیں گے، ضب یا تات نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا جی۔ یعنی ان تین مقامات پر مفرد کا صیغہ ٹوٹ جائے گا، ان کے علاوہ باقی کسی مقامات پر مفرد کی بنا جمع مؤنث سالم بناتے ہوئے ٹوٹتی نہیں ہے، بلکہ اپنی اصل پر باقی رہتی ہے، صرف الف اور تا کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ فائدتن فائدہ کانت العین معتلتن، نہ وہ زینب و جوزتن او کانت متحرکتن، نہ وہ شجرتن باقیت الحال فی الجمع۔ کہتے ہیں اگر مفرد کا عین معتل ہو، عین الفعل معتل ہو، یعنی حرف صحیح ساکن نہ ہو بلکہ افعال حروف معتلہ میں سے ہو، واو یا وغیرہ، جس طرح زینب میں ہے یا عین ہے نا، یا عین کلمہ ہے تو یہ معتل ہے، جوزتن میں واو عین کلمہ معتل ہے، او کانت متحرکتن، یا عین کلمہ ہے تو صحیح لیکن ساکن نہیں بلکہ متحرک ہے، ٹھیک ہے، اس کی جب جمع مؤنث سالم بنائیں گے تو کہتے ہیں جمع مؤنث سالم بناتے ہوئے باقیت علی حال فی الجمع، وہ اپنی حالت پر باقی رہیں گے جمع مؤنث سالم بناتے ہوئے۔ کیسے؟ زینب و زینبات، جوزتن جوزتات، ٹھیک ہے، شجرتن شجرتات، شجرات نہیں پڑھیں گے، جوزات نہیں، زینبات، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اما ناو خطوہ تینوا کسرتن مما کانت فاو مضمومتن او مکسورتن فلا یتعین فی الفتح بل یجوز اسکان العین وفتحها واتباعها للفاء فیقال فیہا خطوات کسراتن کسراتن، اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ وسلم۔